بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. حدیث نمبر 265 ہے، جو ایک تابعی حضرت اعمش رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ آفت العلم النسیان، کہ علم کے لیے رکاوٹ، حصول علم میں رکاوٹ اور حصول علم کے لیے آفت نسیان یعنی بھول جانا ہے۔ وَإِضَاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، اور علم کو ضائع کرنے والی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے علم کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس علم کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں۔ اس حدیث مبارک کے اندر دو باتیں بیان فرمائی گئی۔ جس طرح کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ اس کے روکنے کے اسباب ہوتے ہیں جس سے وہ عمل رک جاتا ہے۔ خود انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر اس کے اچھے اخلاق اس کو آگے بڑھنے کا راستہ دیتے ہیں، آدمی کے برے اخلاق اس کے لیے راستے روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا برا رویہ، برے اخلاق، وسائل کی کمی، اسباب کی کمی، یہ بہت سارے عناصر، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جو اس کے لیے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے آگے بڑھنے میں اور ترقی میں روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح علم کے اندر ترقی، علم کے اندر اضافہ، علم کے اندر بڑھوتری روکنے کا جو اور علم کے اندر اضافے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ ہے کہ نسیان یعنی بھول جانا ہے۔ تو بھول جانا، کوئی بات یاد کر لی پھر بھول گئے، کوئی بات پڑھ لی پھر ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی پناہ مانگی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ علم کے لیے آفت یعنی علم کے لیے رکاوٹ کی جو بات ہے وہ بھول جانا ہے۔ تو ہر حال میں اپنی دعاؤں کے اندر نسیان یعنی بھول جانے کے مرض سے آدمی اللہ سے پناہ مانگتا رہے کہ اللہ میں بھول جانے کے مرض سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح بہت سارے امراض سے، بہت ساری چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، غموں سے، ہموم سے، نفاق سے، شقاق سے، ایسے ہی نسیان سے بھی، بھول جانے کے مرض سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ یعنی ایسا ہی مرض ہے جس کو لگ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ابھی کوئی بات سنی، دوسرے لمحے میں وہ بات دماغ سے نکل گئی، ذہن سے نکل گئی، جو خود اس کے لیے بھی پریشانی اور اذیت کا باعث بنتی ہے یہ بات، اور دوسروں کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سامنے والے کو بتا رہے ہیں لیکن اس کے ذہن سے، دماغ سے وہ بات نکل جاتی۔ ایک طرح سے یہ علم کے حصول میں، علم کے اندر ترقی میں رکاوٹ کا اور روک ٹوک کا سبب اور ذریعہ۔ فرمایا کہ آفت العلم النسیان، علم کے لیے رکاوٹ بھول جانے کا مرض ہے، اور اس بھول جانے کے مرض سے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض روایات کے اندر، بلکہ بعض بزرگوں کا عمل ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اگر کسی کو یہ مرض اللہ بچائے لاحق ہوا ہو تو نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی 3 سے 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہ جل شانہ اس مرض سے نجات دے دیتے ہیں۔ آفت العلم النسیان، علم کے لیے رکاوٹ، یہ نسیان بھول جانے کا مرض۔ دوسری بات بیان فرمائی گئی کہ وَإِضَاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، علم کو ضائع کرنے والی بات یہ ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے سامنے بات کرے جو اس کے اہل نہ ہوں۔ کہ آدمی کو بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور سلیقے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مخاطب ہوں، اس کے سامنے سننے والے ہوں، اسی لیول اور اسی معیار کی آدمی بات کرے۔
کہ علم کے اندر تو اللہ جل شانہ نے بڑی وسعت رکھی ہے، بڑی اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو ہے کشادگی رکھی. انسان اگر میڈیکل کی یا طب کی باتیں کسی لوہار کے سامنے، کسی کارپینٹر کے سامنے کرے تو وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی قیمتی باتیں، اہمیت کی حامل باتیں کیوں نہ بیان کرتا. اس لیے کہا جاتا ہے اردو کے اندر بھی کہ موتی کی قدر تو صرف جوہری ہی پہچانتا ہے. ایک موتی یا جوہر کی قدر کی پہچان ایک موچی کو یا ایک عام آدمی کو نہیں ہو سکتی. وہ اس کی قدر کیا جانے جس کو اس کی اہمیت کا یا قدر و منزلت کا اندازہ ہی نہ ہو. اس لیے جب انسان کو اللہ جل شانہ نے علم دیا ہو تو وہ لوگوں کی سطح، ذہنی سطح کے مطابق بات کرے. لوگوں کی ذہنی سطح سے اوپر کی بات کرنا ادھر حقیقت رکھتے ہیں علم کو ضائع کرنا. اسی طرح اس کے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عام فہم گفتگو ہو، ایسی گفتگو ہو علم کی جو لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہو. بس اوقات علم بیان کرتے ہوئے انسان تعبیرات اور اصطلاحات ایسی استعمال کر جاتا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے اپنے علم کو ضائع کرنا ہے. علم کو ضائع کرنے کی ایک شکل بعض بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ انسان گاؤں کا اور پنڈ کا ہو کر رہ جائے. تو گاؤں یا پنڈ ایسی چیز ہے جہاں انسان کو اپنی علمی صلاحیتوں میں ترقی کے لیے راستے مسدود ہو کر، محدود ہو کر رہ جاتے. اتنے وسیع ذرائع نہیں ملتے علم میں اضافے اور علم کے پھیلاؤ میں جو انسان کو شہر کے اندر حاصل ہوتے ہیں، آبادی اور کثیر آبادی والے علاقوں میں حاصل ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقے کے اندر حاصل ہوتے ہیں، متمدن علاقوں کے اندر حاصل ہوتے. تو آدمی کا ایسی جگہوں میں ہونا جہاں لوگ اتنی ذہنی سطح ان کی اتنی ترقی یافتہ نہ ہو کہ وہ اس علم کو قبول کر سکیں، وہاں اگر آدمی علمی باتیں کرے اور باریک باتیں کرے تو یہ بھی ایک طرح سے اپنے علم کو ضائع کر دینا. اس حدیث مبارک سے جو دوسری بات معلوم ہوئی کہ مخاطب جیسے ہوں ان کی ذہنی سطح کے مطابق آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے. لہٰذا اگر کوئی کسی درجے کا علم رکھتا ہے تو سامنے والا اگر عامی آدمی ہے، عام آدمی ہے، تو اس کے لیول کے مطابق بات کرے. ایسی باریک باتیں جو اس کی سمجھ سے باہر کی ہوں اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ بس اوقات علم کے ضیاع کی بھی بات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پریشانی اور اذیت کا باعث بھی بنتا کہ سامنے والا سمجھنا چاہتا ہے لیکن اس کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے. تو ایک نسیان سے آدمی پناہ مانگے اور علم کو ضائع کرنے سے آدمی پناہ مانگے. اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت